السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. اور ان کے سٹیٹس کو اتنا عظیم کیا اور انہیں ہادی، رہبر اور امام بنایا. اور اے پروردگارہ کہ جس نے ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے اور امام حسین سے عشق کرنے والوں کو بھی امام کی وجہ سے عزت عطا کی. میرا سوال ہے کہ مجھے امام حسین کے ساتھ جب تک زندہ رہوں، امام حسین کے ساتھ، امام کے مقصد کے ساتھ، اور جنہوں نے امام پہ ظلم کیا ان سے انتقام لینے والوں میں سے قرار دینا. یعنی میری زندگی امام حسین کے مطابق گزرے. بات چل رہی تھی اس کرم کی اور اس مقام اور اس ویلی اور عزت کی کہ جو امام کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، اور بہت سارے گفٹ اور ہدایہ اللہ نے امام حسین کی وجہ سے ہمیں دیے. ان میں سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر لاسٹ پروفٹ تک اور وہاں سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک ایک خاص تحفہ جو ہے وہ امام حسین کو دیا ہے، اور وہ ہے امام حسین کی تربت میں شفا کو رکھنا. اس پہ باقاعدہ پروپر لکھا گیا ہے. میں 2 کتابوں کا ریفرنس دوں گا آپ کو. ایک تہذیب الاحکام شیخ طوسی علیہ رحمہ. یہ تہذیب الاحکام ہماری فرسٹ 4 بکس میں سے ایک ہے جن کو ہم کتب اربع کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو ہمارے مذہب کی ریفرنس بک بھی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ مین اور بڑی کتابیں ہیں. اور پھر عرض کروں آپ خدمت میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ کامل الزیارات شیخ بابوائے کمی کی، کہ جو شیخ صدوق کے والد ہیں، ان 2 کتابوں کے اندر جس میں تربت امام حسین کے حوالے سے روایات بھی آئیں اور پھر ہمارے فقہا کے فتاوی بھی موجود ہیں کہ اس تربت کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے. اس خاک امام حسین کے اندر 4 چیزیں بیان کی ہیں، اور 4 چیزیں جو مستحب آئی ہیں روایات کے اندر کہ مستحب مستحب مستحب، یہ 4 چیزیں مستحب ہیں. آپ کو پتہ ہے احکام کی جو قسمیں ہیں وہ 5 ہیں. 5 ٹائپ کے احکام ہم پہ، یا حکم واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے. یہ 5 چیزیں. مستحب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے پاس اوتھینٹک روایت نہ ہو. ہم کسی بھی چیز کو مستحب نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اس کا کرنا، تب ہوگا جب روایت ہوگی. اور روایت بھی کہاں سے؟ ان بکس میں سے کہ جو اوتھینٹک بک ہیں. اس میں سے ایک تہذیب الاحکام. اس کے اندر 4 جگہوں پر تربت امام حسین کے استحباب کو بیان کیا گیا. پہلا فرمایا مستحب ہے کہ اگر آپ کا بچہ دنیا میں آئے تو بچے کو جو گھٹی ہم بولتے ہیں یا جو پہلی غذا ہے وہ خاک امام حسین ہونی چاہیے. بالکل مختصر. اب ایک چیز اور بھی میں کلیئر کرتا چلوں، یہ خاک کتنی ہونی چاہیے ان 4 جگہوں پہ جو ہم نے یوز کرنی ہے. فرمایا بالکل مختصر، تھوڑی سی پانی میں ڈالیں جو پانی کے کلر کو بھی چینج نہ کرے، بس یہ کہا جائے کہ اس میں آپ نے مکس کی ہے شفا کے طور پر، اتنی ہونی چاہیے. فرمایا بچے کی پہلی غذا مستحب ہے کہ وہ خاک امام حسین ہونی چاہیے. پھر اسی تہذیب میں شیخ طوسی سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں، ہمارے 6 امام، ہنکو اولادکم تربت الحسین، اپنے بچوں کا جو حلق ہے یا جو ان کی پہلی غذا ہے وہ تربت امام حسین قرار دو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا أَمَانٌ، یہ اس بچے کے لیے امان ہے، ہر بلا اور مصیبت سے اس بچے کو بچائے گی. یہ پہلی چیز. دوسرا فرمایا مستحب ہے کہ جب تم سفر پہ نکلو، سفر تمہارا بڑا ہو یا سفر چھوٹا ہو، اپنے پاس اپنے آپ کو بلا سے بچانے کے لیے خاک امام حسین اپنے پاس رکھو. تربت امام حسین اپنی گاڑی میں، اپنی جیب میں، جہاں کہیں بھی ہے اس خاک کو رکھو. اور اگر تمہیں کسی کا ڈر اور خوف ہے، جا رہے ہو کسی کو ملنا ہے، آگے منسٹر ہے، بادشاہ ہے، اور پتہ ہے شاید ظلم کر لے، ممکن ہے ہمیں جیل میں ڈال دے، ممکن ہے ہمارا حق ضائع کرے، جیب میں خاک شفا رکھو. پھر روایت ہے تہذیب سے ہی اور کامل الزیارہ 2 کتابوں سے، ہمارے 6 امام سے. امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر تم اس طینت کو جو ہے لو اور اسے اپنے پاس رکھو. شخص نے شکایت کی ہے کہ مولا
کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہوں، ہر دوا لے بیٹھا ہوں، شفا نہیں مل رہی ہے، اور کبھی خوف آ جاتا ہے بعض جگہوں پر جانے سے، ان چیزوں سے۔ امام نے فرمایا تم تربت امام حسین سے غافل کیوں ہو، خاک امام حسین سے غافل کیوں ہو؟ آگے امام نے یہ جواب دیا اس کو، اور پھر امام یوں فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اس خاک کو اپنے پاس رکھو کہ جو ہر درد کی شفا ہے اور ہر خوف سے امن ہے، اور جب اس خاک کو لو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک بحق ہذہ الطینہ، خدایا آپ کو اس مٹی امام حسین کا واسطہ، و بحق الملک، اور اس فرشتے کا حق کا واسطہ، الذی اخذھا جس نے اس مٹی کو اٹھایا، اور اس نبی کا واسطہ جس نے اس مٹی کو لیا، اور اس وسیع کا واسطہ کہ جو اس مٹی میں دفن ہے، درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور اس خاک میں میرے لیے شفا عطا کر ہر بیماری سے۔ پھر امام فرماتے ہیں راوی کو کہ تجھے پتہ ہے ملک کون تھا، تمہیں پتہ ہے وہ نبی کون ہے جن کے حقوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے اس روایت کے اندر؟ مولا مجھے نہیں پتہ۔ فرمایا ملک اور فرشتہ جبرائیل ہے، سب سے پہلے جبرائیل نے امام حسین کی خاک کو اٹھایا ہے، اور وہ نبی کہ جس کو دیا ہے وہ میرے نانا رسول خدا ہیں، ان کو وہ خاک دیے جا کر، اور وہ وسیع جو وہاں پہ ہے وہ میرے جد امام حسین ہیں کہ جو اس خاک میں دفن ہیں۔ خود یہ جو خاک کربلا جو قبر امام حسین کا ایریا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ ٹکڑا بھی بہشت کا ہے۔ آیت اللہ عرض کروں آپ خدمت میں، بزرگوار آیت اللہ کاشف الغطاء کے بارے میں ملتا ہے، کتنے کرسچن تھے جو اس تربت امام حسین سے جو مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک کرسچن کے بارے میں ملتا ہے اس نے بہت ریاضت کی، وہ ملا وہ پہنچا اصفہان میں، تو کاشف الغطاء جو بولیں یہ جواب دیتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے اس کرسچن کے پاس۔ آغا نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایت اللہ کاشف الغطاء نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو باہر لایا، ایسے جو ہے وہ ہاتھ دبایا ہوا تھا، کہا بتا سکتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اس دنیا کی نہیں ہے۔ کہا کہاں کی ہے؟ کہا یہ جنت کی مٹی ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے اس وقت، جنت کی مٹی ہے۔ تو پھر آغا نے ہاتھ کھولا اور دکھایا، کہا یہ خاک کربلا امام حسین ہے، کہ جس خاک کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ جنت کا حصہ ہے جہاں امام حسین کی قبر ہے، وہ زمین یعنی وہ قطع ارض، وہ ٹکڑا جو زمین کا ہے وہ جنت سے آیا ہوا ٹکڑا ہے، وہ بہشت کا ٹکڑا ہے امام حسین کی جو خاک ہے۔ تو فرمایا یوں یہ اس طریقے سے دعا مانگو گے تو تمہیں جو ہے وہ شفا ملے۔ یہ دوسرا مستحب، اور تیسرا مستحب جس کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر، فرمایا مستحب ہے کہ اس خاک کی تسبیح بنائی جائے اور اس تسبیح کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھا جائے۔ پھر ہمارے سیمنت امام سے بھی روایت ہے، فرمانے جس میں کہ ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 چیزیں اپنے پاس رکھیں، ایک ان کے پاس مصلی ہو ان کے پاس جب وہ سفر پہ ہوں، ایک ان کے پاس رنگ ہو عقیق کا جو ان کے ہاتھ میں ہو، تیسرا ان کے پاس مسواک ہو جس کو آج ہم برش کہتے ہیں، اس دور میں وہ زیادہ یوز ہوتا تھا، فورتھ ون تسبیح خاک کربلا ان کے پاس رہنی چاہیے ہمیشہ۔ اور یوں فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اس کے ہر دانے پہ، جب بھی کوئی اس تسبیح سے تسبیح نکالے گا، ہر دانے پہ 40 نیکیاں رکھی ہیں، اور وہ اگر ذکر کرے گا اور اگر ذکر نہیں کرتا فقط ایسے گھماتا ہے ہاتھ میں تو 20 نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں پلاسٹک کی جیسے آج کل کی تسبیح ہے، غیر از خاک شفا کی تسبیح کی نسبت خاک شفا 400 ٹائم زیادہ ثواب رکھتی ہے، 400 ٹائم۔ اور فرمایا تمہارے لیے اس میں حفظ بھی ہے اور سلامتی بھی ہے۔ اور فورتھ ون فرمایا کہ مستحب ہے خاک شفا کو تھوڑی سی مقدار کو مرحوم کے کفن میں رکھا جائے اور مرحوم کو حنوط کیا جائے تاکہ قبر میں اس کے لیے یہ خاک نور کا کام دے، اور برکت امام حسین کی وجہ سے قبر کی منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ کہ ہر ایک یہ جو میں نے 4 مستحب بتائے ہیں، چاروں کو تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ لے کے آئے ہیں، اور ان کا استحباب کو روایت سے ثابت کیا ہے، یوں نہیں ہے کہ میں نے ایسے کہہ دیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگارا ہم سب کو امام حسین اور مقصد امام حسین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا بحق کے امام حسین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، خدایا ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں یہی کہ یہ خاک فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے اس کے اندر۔ شخص نے پوچھا امام سے، اے فرزند رسول کچھ لوگوں کو شفا ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ لیتے ہیں ان کو ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی ہے۔ یہ بھی پھر تہذیب میں امام روایت لے کر ہے، امام نے فرمایا وجہ یہ ہے اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے خاک پہ، جب وہ شک میں اس خاک کو کھائے گا قطعاً شفا نہیں ملے گی، جب یقین کامل کے ساتھ زبان سے لگائے گا جو بھی بیماری ہے بدن کے اندر
خداوند متعال اس خاک کی وجہ سے شفا عطا فرمائے گا۔ خدایا ہمارے یقین کو اہل بیت کے حوالے سے محکم فرما، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ